الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ عزیزان محترم، آج کے میرے بیان کا جو موضوع ہے وہ حضرت سیدنا اویس قرنی رحمت اللہ الغنی کے فضائل ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں۔ آپ کتنے فضیلت والے ہیں، کتنے مرتبے والے ہیں، کتنے مقام والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مقدس پاک بارگاہ میں آپ کا کتنا رتبہ ہے، کتنا مقام ہے، کتنے اعلیٰ ہیں آپ، اور آپ کا چرچا آسمان پر ہوتا ہے۔ آپ اتنے فضیلت والے ہیں، اتنے رتبے اور مقام والے ہیں۔ سماعت فرمائے، مسلم شریف کی احادیث مبارکہ ہے، فضائل صحابہ 6368 نمبر احادیث مبارکہ ہے۔ راوی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان عمر بن الخطاب قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان خیر التابعین رجل یقال له اویس۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تابعین میں سے ایک شخص یہ ان میں سے اعلیٰ ہے، بہتر ہے، ان میں سے مرتبے مقام والا ہے۔ جتنے بھی تابعین ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ جو ہے اس شخص کا نام اور اس کو کہا جاتا ہے اویس۔ اس شخص کا نام اویس ہے۔ وَلَهُ وَالِدَةٌ، اس کی ایک والدہ ہے۔ وَكَانَ بِهِ بَيَادٌ، اور اس کو برص کی بیماری ہے۔ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، اور جب تم ان سے ملو تو اس کے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ اور دوسری احادیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ سے مروی ہے کہ رحمت عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اور جن کے چہرے جو ہیں وہ گرد آلود ہوتے ہیں، جو گمنام ہوتے ہیں، جن کے بھوک کی وجہ سے پیٹ جو ہے یہ کمر کے ساتھ چپک جاتے ہیں، کمر کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور ان کے بال یہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ شخص امراء کے پاس جانے چاہے، امیروں کے پاس، مالداروں کے پاس اگر وہ جانا چاہے تو ان کو اجازت نہ ملے، اگر وہ کسی محفل میں نہ آئے تو کوئی ان کے متعلق پوچھے نہ، اگر وہ محفل میں آ جائے تو کوئی ان کو اہمیت نہ دے، اگر وہ کسی سے ملے، ملاقات کرے تو سامنے والے لوگ جو ہیں اس سے نہ خوش نہ ہوں ان سے مل کر، اور اگر یہ بیمار ہو جائے تو ان کی کوئی عیادت نہ کرے، اگر یہ مر جائے تو ان کا کوئی نماز جنازہ نہ پڑھے، نماز جنازہ میں شریک نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسے لوگوں سے کس طرح ملیں گے، ہماری ملاقات کس طرح ہوگی؟ تو غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب علامتیں ہی نہیں بتائی، نشانیاں ہی نہیں بتائی، بلکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کے ذریعے ہر ایک نشانی بھی بتا دی اور نام بھی بتا دیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اویس قرنی انہی میں سے ایک ہے، اویس قرنی بھی انہی میں سے ہے۔
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اویس کرنی کون ہے، اویس کون ہے؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب نشانیاں علامتیں بتانے لگے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا قد درمیانہ ہوگا، اس کا سینہ چوڑا ہے، اس کی داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی ہے، اور وہ زار و قطار رونے والا ہے، نگاہیں اس کی جھکی جھکی رہتی ہیں، اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اس کے پاس 2 چادریں ہیں، ایک چادر کو بچھا دیتا ہے اور ایک چادر کو اوڑھ لیتا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اڑ جائے، قسم کھا لے، تو رب ذوالجلال اس کی قسم کو ضرور پورا کر دے گا۔ اور اگر جب بروز قیامت رب ذوالجلال تمام نیکوں کو کہے، فرمائے گا کہ تم سبھی جنت میں چلے جاؤ، لیکن حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب باری آئے گی تو رب ذوالجلال فرمائے گا کہ اے اویس تو ٹھہر جا، اب تو سفارش کر۔ اور حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سفارش کریں گے، قبیلہ ربیہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی سفارش کر کے آپ ان کو جنت میں لے جائیں گے، آپ ان کو جنت میں لیں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس کرنی رحمت اللہ الغنی سے ہو تو تم دونوں اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ حضرت سیدنا علقمہ بن مرشد رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما تقریباً 10 سال تک حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ الغنی کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔ پھر جس سال حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال آپ نے حج کے موقع پر جبل ابو کو کیس پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے یمن سے آنے والوں، کیا تم میں سے کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ تو ایک بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، آپ کس اویس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں ایک بات ہے، میرا بھی ایک بھائی اویس ہے، اس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت غریب ہے اور اس کے متعلق امیر المؤمنین تو سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اتنا غریب ہے، ہمارا چرواہا ہے، ہمارا مزدور ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، ہم اس کو کوئی قدر و منزلت نہیں دیتے کیونکہ وہ بہت غریب ہے، اور اس کے لیے تو پہننے کے لیے عمدہ لباس نہیں، غریب ہے، کوئی قدر و منزلت نہیں ہمارے نزدیک۔ تو حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کی بات سن کر آپ غمگین ہوئے، گویا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ الغنی کی شان میں جو بوڑھے نے ایسے الفاظ بولے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، وہ غریب ہے، ہمارا چرواہا ہے، ہمارا مزدور ہے، اس بات نے آپ کو سخت ناگوار گزری، یہ بات اس بوڑھے کی، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارا وہ بھائی جس کا نام اویس ہے، کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ حرم میں موجود ہے، لیکن شاید اب وہ میدان عرفات کی طرف ہوگا۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان عرفات کی طرف سفر کرتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عاشق صادق ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ اپنی سواری سے اتر آتے ہیں، اتر کر اس کے پاس آ کر اس کو سلام کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا اویس کرنی
रहमत उल्लाह गनी नमाज को मुख्तसर करके सलाम फेर के सलाम का जवाब देते हैं, तो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला और मौला अली रदी अल्लाह तआला आप उससे पूछते हैं कि तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं एक मजदूर हूँ, मैं एक चरवाहा हूँ। आपने फरमाया कि तेरा नाम क्या है? तो हज़रत सैयदना उवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने आपने अपना नाम बताया, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मतलब अल्लाह का बंदा। आपने दोनों ने फरमाया कि दुनिया में जितने भी मर्दो जन हैं तमाम अल्लाह के ही बंदे हैं, सब अल्लाह के ही बंदे हैं, पर तू अपना नाम बता जो तेरे वालिदैन ने, तेरे माँ बाप ने तेरा नाम रखा है, वो तो अपना नाम बता। ये सुनकर हज़रत सैयदना उवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अर्ज़ की कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि हमारे नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें खबर दी है, उवैस करनी के मुतल्लिक बताया है, लेकिन तेरी हालत, तेरी रंगत, तेरी गुफ्तगू, तेरा लिबास देखते हुए सारी बातें सच हुई हैं। जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया था वो सारी बातें तुझ में पाई जाती हैं, लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बात ये भी बताई है कि उसके दाएं कंधे के नीचे, सीधे कंधे के नीचे एक सफेद निशान है। अब तू हमें वो भी दिखा दे, अपने जिस्म से कपड़ा हटा ताकि हम देखें जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैब की खबर देने वाले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें गैब की खबर दी है, हकीकतन वो तुझ में है या नहीं। अगर वो तुझ में वो अलामत पाएगी जो तेरे सीधे कंधे के नीचे है, तो हम जान जाएंगे कि तू ही उवैस करनी है जिसके मुतालिक हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैब की खबर हमें दी है। जब हज़रत सैयदना उवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने चादर हटाई तो वो दाग नज़र आया, निशान नज़र आया, सफ़ेद निशान। तो दोनों हजरात ने फिर बोसा दिया और फरमाया, हम गवाही देते हैं कि तुम ही वही उवैस हो जिसके मुतालिक नबी गैबदान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम पर रहम फरमाए, आप हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। ये सुनकर हज़रत सैयदना उवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अर्ज़ की कि मैं ना तो सिर्फ अपने लिए इस्तिग़फ़ार नहीं करता और ना ही मैं किसी फ़र्द मुअय्यन के लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ, बल्कि मैं तो हर मोमिन मर्द और औरत के लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप लोगों पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरा हाल तो मुनकशिफ फरमा ही दिया है, अब आप लोग भी बताएं कि आप कौन हैं। तो हज़रत सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपने इरशाद फरमाया कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु है और मैं अली बिन अबू तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु हूँ। तो आप जब ये सुना तो आप अदब के साथ खड़े हो गए, हज़रत सैयदना उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अदब के साथ खड़े हो गए और अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह तआला अन्हु, और आप रदी अल्लाह तआला को अल्लाह पाक दोनों को सलामत रखे, आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने इरशाद फरमाया कि ए उवैस करनी, तू यहाँ पर ठहर, मेरा इंतज़ार कर, मैं अभी मक्कातुल मुकर्रमा में मैं जाता हूँ, तेरे लिए कुछ चीज़ें खरीद कर लाता हूँ। और हज़रत सैयदना उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने इरशाद फरमाया कि आप तकल्लुफ़ ना उठाएं, तकल्लुफ़ ना फरमाएं, शायद आज के बाद हमारी मुलाकात ना हो सके, और वैसे भी मैं कपड़ों का और पैसों का क्या करूँगा। आप देख रहे हैं मेरे पास 2 चादरें हैं, मैं कौन से इनको फाड़ रहा हूँ, और मेरे पास चमड़े के जूते हैं, मैं ना ही इनको जल्दी ख़राब करता हूँ और ना ही बेकार होने दूंगा, थोड़ा ही बेकार करूँगा। बाकी रहा पैसों का मसला, तो वो मेरे जिनके मैं जानवर चरवाता हूँ, उनको की रखवाली करता हूँ, मेरी कौम वाले जो हैं वो मुझे 4 दिरहम देते हैं जो मेरे लिए काफ़ी है। तो ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे और आपके सामने एक तंग
اور دشوار گزار گھاٹی ہے جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکتے ہیں۔ تو ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لیں، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے۔ اب جب یہ سنا تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنا درہ زمین پر مار کر فرمایا، اے عمر، کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا اور وہ بانجھ ہی ہوتی، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت کو اس کی ذمہ داریوں اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کر لے؟ تو حضرت سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ غنی نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، جو کوئی اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے وہ اس خلافت سے دور بھاگتا ہے، اور ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، آپ اس طرف تشریف لے جائیں، میں دوسری طرف تشریف لے جاتا ہوں۔ اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ دوسری طرف اونٹوں کو لے کر ان کے مالکوں کے پاس چلے گئے، مالکوں کو اونٹ سپرد کر دیے، پھر اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو گئے، بالآخر خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو عزیزان محترم، دیکھا آپ نے کہ آقا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ایسا ہے کہ وہ دنیا میں ایسا گمنام سا رہتا ہے، لیکن اس کا چرچا آسمان پہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ والے جو ہے یہ کسی بات پر قسم کھا لے تو رب ذوالجلال ان باتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب لوگ دور حاضر میں دیکھ لیں کہ علماء سے کتنا بھاگتے ہیں، اولیاء اعظام سے کتنے، ان کے نام سے کتنے جلتے ہیں، کتنا بھاگتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شان اور رب کعبہ ان کی شان کس طرح بیان فرماتا ہے، اور ان کو ان کی شان، ان کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح ایک شخص تھا، وہ ان بزرگوں سے محبت و پیار عقیدت رکھنے والا تھا، اس کا ایک دوست تھا تو وہ بیمار ہو گیا۔ اب بیمار ہوا، کینسر وغیرہ کی مرض وغیرہ میں مبتلا ہو گیا، تو وہ اس بزرگ کے پاس آیا کہ جو اللہ والوں سے محبت کرنے والا تھا، پیار کرنے والا تھا، لگاؤ رکھنے والا تھا، تو ان کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، اس طرح مرض میں مبتلا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے پاس آیا ہوں، لیکن جو میرے پاس طبیب ڈاکٹر ہے نا، میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں، لیکن تم مطمئن نہیں ہوگا، تجھے بلیو نہیں ہوگا، یقین نہیں آئے گا، تو کہے گا کہ مجھے پتہ نہیں کہاں پر لے آیا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے لے ہی چلا۔ اب یہ شخص اس کو لے کر گیا ایک بزرگ کے پاس، رستے میں ہی ایک فقیر ملا تو اس کو کچھ پیسے دیے۔ وہ کہنے لگا کہ فقیروں کو پیسے نہ دیا کرو، یہ مانگنے والوں کو کچھ نہ دیا کرو، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب جب وہ بزرگ کے پاس پہنچے تو بیٹھے تھے، بزرگ کو سلام وغیرہ کیا۔ اب یہ جو بندہ جو بزرگوں کو ماننے والا تھا یہ ادب کے ساتھ بیٹھ گیا، دوسرا اس نے نہ ماننے والا وہ ویسے ہی بیٹھ گیا، بھی وہ جو ادب ہی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے، پتہ نہیں، کہنے لگا دل میں ہی کہنے لگا کہ پتہ نہیں مجھے کہاں پر پھنسا دیا، کیسے بزرگ کے پاس، یہ کون سا ڈاکٹر ہے، ابھی اس کے پاس کون سی میڈیسن ہے، کون سا یہ علاج کرنے والا ہے، کیسی یہ مرض کی تشکیل کرنے والا ہے، ایسے مجھے اس کے پاس لے آئے ہو۔ اب بزرگ بیٹھے بیٹھے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو تھوڑا سا اور گھوم لینے دو، جب یہ اپنی بیماری سے تنگ آ جائے گا نا پھر اس کو نسخہ بتا دیں گے۔ جب اس بندے نے یہ سوچا کہ ابھی تو ہم نے بتایا ہی نہیں کہ میں فلانی مرض میں مبتلا ہوں، اور مرض کا تذکرہ ہی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں بتایا کہ ہم آئے کس وجہ سے ہیں، کس لیے ہم آپ کے پاس آئے، کچھ بتایا نہیں، بس سلام بلایا، بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں فلانی مرض میں بھی مبتلا ہوں، اور مجھے یہ بھی بتا دیا کہ میں ابھی گھوم لوں۔ تو پھر اس کے دل کی آنکھیں کھلی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں غفلت میں وقت گزارا تھا، لیکن اب کچھ اور ہی ہے، جو میرے حالت کو، میری مرض کو بغیر بتائے جان سکتے ہیں، وہ اس کا علاج بھی جان سکتے ہیں، وہ علاج بھی جانتے کہ میرا علاج کہاں پر ہوگا، میں کیسے درست ہوں گا، میں کس طرح ٹھیک ہوں گا۔ اب یہ بندے نے کہا کہ نہیں، آپ کرم فرمائیں،
مجھے علاج بتا دے. میں نے کہا نہیں گھوم لے پھر تھوڑا سا، جب تھک جائے گا مرض سے تنگ آ جائے گا پھر آ جانا، پھر تجھے بتا دے. اب اس نے کہا کہ عرض کی، اور اس نے جو ماننے والا تھا اس نے بھی ہاتھ جوڑے، کہا کہ جی کرم فرمائے بتا دیں، دور سے آیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. پھر یہ 2 ٹائم میرے ادھر آستانے پر آیا کرے گا، جو مسجد ہے اس میں صرف نماز پڑھ کر یہ چلا کے کرے گا، اور کچھ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ یہاں پر یہ پڑھ کر یہ واپس چلا جائے. اور رستے میں اگر کوئی فقیر ملے، گھر میں کوئی فقیر آئے، جہاں پر بھی کوئی فقیر مانگنے والا ہو تو اس کو کچھ عنایت کر دے. اب یہ بندے کے پاس جو بھی آتا پھر اس کو دے دیتا، کیونکہ اب اس کو پتہ ہے ابھی میری تو جان پر پڑی ہے، میں نہ دوں گا پھر میں کئی بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو اب یہ دے دیتا. بس اس کا معمول رہا یہ فجر اثر وہاں پر پڑھتا اور وظیفہ کرتا اور وہ ورد پڑھتا رہتا. تو اللہ پاک نے کرم فرمایا، اور بعد میں جب اتنے دن بعد مدت کے بعد ملا تو ضرور فرمایا کہ جا آپ ٹیسٹ ویسٹ کرا لے. جب ٹیسٹ کرا بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں کے بھی راز سے واقف ہیں، دلوں کی گفتگو، ہم کیا کرنے والے ہیں کیا کچھ نہیں، اور کس ذریعے سے ہم آئے ہیں، اللہ والے جو اس سے واقف ہو جاتے ہیں. بظاہر بات ہے وہ کبھی نہیں ہمیں بتاتے. تو لہٰذا منکرین جو ہوتے ہیں جب وہ دیکھ لیتے ہیں تو کچھ تو مان جاتے ہیں اور کچھ نہیں بھی مانتے، وہ پھر بھی وہ اپنی انا پر ہی ڈٹے رہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. وہ بھائی اللہ کے سوا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جس کو اللہ عطا کر دے وہ کچھ کر سکتا ہے. جس کو اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے وہ کچھ کر سکتا ہے. لہذا اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اعظام سے پکی سچی محبت کرنے والا بنائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.